اچھا، یہ جو جسٹس امین الدین کہہ رہے ہیں کہ وہ جنوری کے دوسرے ہفتے میں 26ویں ترمیم کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو فکس کرنا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ کر لیں گے، لیکن اگر تحریک انصاف نے جوڈیشل جو کمیٹیاں ہیں جوڈیشل کمیشن کی اس سے ریزائن کر دیا ہے، شبلی فراز صاحب اینڈ کمپنی وہاں سے چلی گئی ہے، تو پھر اب تک تحریک انصاف والے آخر 26ویں آئینی ترمیم کا کیس کس منہ سے تحریک انصاف کے جو لائرز ہیں، حامد خان صاحب ہیں یا جو بھی دیگر لوگ ہیں، وہ کس منہ سے جسٹس امین کے سامنے 26ویں آئینی ترمیم کا کیس میں پیش ہو رہے ہیں؟ اور کوئی بھی کیوں پیش ہو رہا ہے، چاہے اعتزاز احسن صاحب بھی پیش ہوں، چاہے علی احمد کرد صاحب بھی یہ کیس ٹیک اپ کریں، یا حامد خان صاحب کریں، یا دنیا کا کوئی بھی وکیل کرے، جب سب کو انڈرسٹوڈ ہے، پہلے سے پتا ہے کہ جسٹس امین الدین نے کیا فیصلہ دینا ہے، تو پھر یہ کھیل تماشا آخر ہو ہی کیوں رہا ہے؟ جو لوگ 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں، جو لوگ سینیارٹی لسٹ میں کہیں دور دور تک نہیں تھے، اس کے باوجود وہ تقریباً چیف جسٹس بن چکے ہیں، حتیٰ کہ جسٹس صاحب یا آفریدی صاحب بھی اگر چیف جسٹس بن گئے ہیں تو وہ بھی 26ویں آئینی ترمیم ہی کے ثمرات ہیں، اور جسٹس امین الدین بھی اگر سب کچھ بن گئے ہیں، کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے تقریباً چیف جسٹس بن گئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اصل چیف جسٹس تو اب آئینی بینچ کا سربراہی ہوا نا، تاکہ وہ جو کمیٹی ہے رولز بنانے والی وہ بھی انہی لوگوں کی، اب آئینی بینچ والوں کی کمیٹی ہے، سپریم کورٹ کی جو اپنی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت والی کمیٹی تھی وہ کمیٹی بھی ہوا میں اڑ چکی، یعنی جب کسی چیز کی اہمیت ہی نہیں رہی شنیارٹی کی، سب کچھ پرو اسٹیبلشمنٹ ججز کے ہاتھ میں چلا گیا ہوا ہے، تو پھر آپ 26ویں آئینی ترمیم کے کیس میں پیش کیوں ہو رہے ہیں؟ پہلے آپ کو سب نے یہ سمجھایا تھا کہ آپ اس جوڈیشل کمیشن کا حصہ بن کے کیا کر لیں گے، حکومت کی اکثریت ہے اور وہ اپنے جج لگا لے گی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ حکومت نے اپنے جج اپنی مرضی کے عہدوں پر لگا لیے، اب اپنی مرضی کا آئینی بینچ بنا لیا، اب جب 35 جج حکومت نے اگر شامل کرنے ہیں سپریم کورٹ میں، جو کہ ظاہر کر ہی لینے ہیں، تو وہ 18 جج بھی آپ اس کمیٹی میں بیٹھتے نہ بیٹھتے آپ کو سمجھ آ گئی، تو حکومت اپنی مرضی کے ہی لاتی، یعنی کہ حکومت تو کوئی چیز نہیں ہے پاکستان میں اس وقت، تو حکومت نام کی چیز صرف اور صرف راولپنڈی میں ایگزسٹ کرتی ہے، لہٰذا وہ اپنی مرضی کے جج بھی لگائیں گے، اور جب انہی کے ججز نے یعنی کہ آئینی بینچ نے فیصلہ دینا ہے 26ویں آئینی ترمیم کا، تو وہ کیا اپنے خلاف فیصلہ دیں گے؟ آپ نے دنیا میں کوئی ایسا پاگل دیکھا ہے جو اپنے آپ کو کہے کہ مجھے ڈسمس کر دو اور جسٹس منصور کو سارے اختیار دے دو؟ ایسے تو کبھی بھی نہیں ہوا دنیا کی تاریخ میں، اب بھی نہیں ہونے والا، یہ لوگ تو بینیفیشریز ہیں، لہٰذا چاہے اعتزاز احسن ٹائپ سینئر وکلا ہوں جو کہ فوجی عدالتوں سے متعلق کیسز کی پیروی کر رہے ہیں، یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، ان ججز کو کے سامنے یہ وکلا جا کر صرف اور صرف آئین اور قانون کا تماشا بنوا رہے ہیں، احتجاج کرنے کی ہمت شاید ان میں نہیں ہے، ان میں سے اب علی احمد کرد صاحب بوڑھے ہو چکے ہیں، حامد خان صاحب تو کبھی بھی آپ سے پہلے بھی عرض کرتے رہتے ہیں کہ اس مزاج کے آدمی ہی نہیں ہے، وہ تو کبھی بھی کسی توہین عدالت کے کیس میں پیش ہو جائیں، چاہے کسی کی طرف سے بھی پیش ہوں، تو غیر مشروط معافی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ انہوں نے کبھی اختیار نہیں کیا، وہ کوئی بابر ایوان ٹائپ کچھ دیر کے لیے لڑنے والے چھوٹے موٹے وکیل بھی نہیں ہیں، ان کی تو اصول ہی ہے کہ معافی مانگو اور سائٹ پر ہو جاؤ، لہٰذا وہ کوئی وکلا تحریک شریک چلانے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے، اور جب انہوں نے بار کا الیکشن بھی ہار لیا تھا سپریم کورٹ بار کا، تو اس سے تو صاف پتہ چلتا تھا جب آسما جہانگیر گروپ جیت گیا، یعنی کہ نون لیگ گروپ جیت گیا، تو اس سے صاف ظاہر تھا کہ اب شاید وکلا تحریک شریک بھی نہ چل سکے، اور یہ جو کنونشن آپ نے لاہور کراچی اسلام آباد میں کر بھی لیے، اس کے بعد بھی وکلا تحریک میں کوئی اٹھان کوئی نظر نہیں آتی، اب آپ اتمام حجت کے لیے کہیں جی اب ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس پہلے سپریم کورٹ میں لے کر جانا ہے، اب وہ 4-6 مہینے 8 مہینے سپریم کورٹ آپ کو اس کیس میں رلائے گا، اور اس کے بعد کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے جی اب یہ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی، اب چونکہ یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے لہٰذا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر اس ساری ایکسرسائز میں صرف 6-7 مہینے کا آپ ٹائم ہی لے رہے ہیں اور تو کچھ نہیں کر رہے، یعنی اپنی فیس سیونگ کے لیے وکلا حضرات ٹائم لے رہے ہیں کہ انہیں کوئی تحریک شریک نہ چلانی پڑے، اور اس کے علاوہ تو شاید ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آنے والا سوائے عدالتوں میں پیش ہو کر ہزیمت اٹھا کر، جب ان کو ملنا کچھ نہیں اور 4-6 مہینے بعد بھی انہوں نے برائے نام احتجاج کرنا ہے، ان سے احتجاج بھی اصل نہیں ہونا،
چونکہ اعتراض احسن اور علی احمد کرد اب بوڑھے ہو گئے ہیں اور اب دیگر وکلا میں کوئی ایسا پتا ہمیں اس وقت تک تو کم از کم کسی وکلا کی عادت میں نظر نہیں آ رہا کہ وہ لڑ سکیں اور اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کر سکیں. وہ افتخار چودھری والا زمانہ اب گزر چکا. تو پھر چپ کر کے ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جائیں, سب کچھ تسلیم کر لیں, اسٹیٹس کو کی حکومت تسلیم کر لیں, پرو اسٹیبلشمنٹ ججز کو تسلیم کریں, جس طرح کے پرو اسٹیبلشمنٹ الیکشن کمیشن کو بہت عرصہ پہلے سے تسلیم کیا گیا تھا, اور اب تو ماشاءاللہ پارلیمنٹ بھی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے. تو پھر یہ ٹوپی ڈرامہ چھوڑ دینا. ایک برائے نام آپ اپنی خبروں میں آنے کے لیے اور ویڈیوز میں آنے کے لیے, اپنے آپ کو صرف نمایاں رکھنے کے لیے تو آپ عدالتوں میں کیس نہ کریں, عوام کا قوم کا وقت تو ضائع نہ کریں, کھلے عام آ کر تسلیم کریں کہ ہم نے سرنڈر کرتے ہیں, ہم شکست کھا گئے ہیں اور اب ہم سے مقابلہ نہیں ہوتا.